مال خرچ کرتا ہے تو وہ قبول نہیں۔ چاروں طریقے یہاں پر بیان کیے جا رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خفیہ دو گے تب بھی قبول ہے، اور اعلانیہ دو گے تب بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قبول ہے۔ دونوں صورتوں میں، رات دن کے علاوہ اعلانیہ ہو یا خفیہ ہو، نیت اچھی ہو، نیت صاف ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کر رہا ہوں، اس انداز کے اندر بھی خرچ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ وعدہ کیا جا رہا ہے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، بس ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ وہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ تو کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں جب اعلان کیا جاتا ہے کہ میرا اگر نام آ گیا تو ہو سکتا ہے میری نیکی ضائع ہو جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اچھی بات ہے، ان کی نیت یہ ہے کہ میرا نام ظاہر نہ ہو، اس پر بھی اجر ملتا ہے، لیکن اگر اعلانیہ دیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اعلانیہ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک رغبت، ایک ترغیب پیدا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھلے جمعہ المبارک پر میں نے ذکر کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا مال لائے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا آدھا مال لائے تھے۔ وہ خفیہ تو نہیں تھا، وہ اعلانیہ تھا، اور سب کے سامنے بتایا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کتنا لائے ہو، سارے وہاں سن رہے تھے، اور آج تک یہ حدیث بیان کی جا رہی ہے، کتنا لائے ہو، گھر کا آدھا مال لایا ہوں۔ دوسرے سے پوچھا، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کتنا مال لائے ہو، کہ عرض کرتے ہیں کہ گھر کا سارا مال لایا ہوں۔ تو یہ اعلانیہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیا گیا، اور بھی صحابہ کرام اعلانیہ وہ مال خرچ کرتے تھے۔ اس سے پتہ چلا دینا چاہے تو دونوں انداز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے تو ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے، اور اگر ذکر کریں گے رب کی رضا کے لیے تب بھی قبول ہے۔ دونوں حالتوں میں پھر دوسروں کو ترغیب پیدا ہوگی کہ انہوں نے دیا ہے تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دوں۔ یہی صحابہ کرام کا جذبہ ہوتا تھا، جب اعلان کیا جاتا تھا تو صحابہ کرام اپنے اپنے انداز کے اندر اپنا مال راہ خدا میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں تفسیر کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ یہ آیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ جب آپ ایمان لائے تو آپ کے پاس 40,000 دینار تھے، اور 40,000 میں سے 10,000 دینار آپ نے رات کے وقت راہ خدا میں خرچ کیے، 10,000 دینار دن کے وقت راہ خدا میں خرچ کیے، 10,000 دینار خفیہ راہ خدا میں خرچ کیے، اور 10,000 دینار اعلانیہ سب لوگوں کے سامنے راہ خدا میں خرچ کیے۔ تو یہ 40,000 دینار جو آپ نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیے ہیں، اس کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ وہ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں رات کے وقت اور دن کے وقت، اور پوشیدہ اور اعلانیہ، بس ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس سے پتہ چلا ہمارے لیے اس میں سبق موجود ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہو رہا ہو تو اس کے اندر ان ساری صورتوں میں ہم مال خرچ کر سکتے ہیں۔ تو جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ہمارا دل کے اندر وہ جو اخلاص ہوگا زیادہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی قدر اس بندے کے عمل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، 22 جمادی الثانی ہے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کے دن آپ نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا۔ اسی وجہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کی عظمت و شان سے متعلق ذکر کی جاتی ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اما انکا یا ابا بکر اول من يدخل الجنۃ من امتی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر سن لو، وہ سب سے پہلا بندہ جو جنت میں داخل ہوگا اے ابو بکر وہ تم ہی ہوگے۔ ہمارے آقا کی زبان سے اگر کسی کی شان ظاہر ہو رہی ہو تو اس کو بیان تو کرنا چاہیے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری امتی میں سے جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا اے ابو بکر وہ تم ہوگے۔ تو بہت سارے لوگ صحابہ کرام کے بارے میں کچھ اچھی رائے نہیں رکھتے،
وہ اپنا عقیدہ خراب کرتے ہیں. ایسے لوگ آپ کو ملیں گے، بیرون ملک آپ جاتے ہیں وہاں پر آپ کو ملیں گے ایک ایک کمرے کے اندر مختلف مذاہب سے تعلق مختلف عقائد رکھنے والے لوگ ملیں گے، فیکٹریوں میں، ملوں میں، کارخانوں میں، دفتروں میں اور مختلف کالجوں میں. آپ وہاں جاتے ہیں تو ایسے آپ کو لوگ ملیں گے جو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھی رائے نہیں رکھتے. تو اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ وہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے. اور ایک صحابی نہیں بلکہ 10 صحابہ کرام کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، ہمیں دنیا میں ہی بتا دیا کہ یہ فلاں فلاں صحابی ہیں، یہ جنتی ہیں. میں اور آپ کسی کو بھی نہیں یہ کہہ سکتے کہ تم جنتی ہو، تم جنت میں جاؤ گے. میں فلاں کو نہیں کہہ سکتا کہ تم کافر ہو، غیر مسلم ہو. کوئی مسلمان ان کو کہہ دیا جائے ہاں جی تو غیر مسلم ہے اور کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اور تم دوزخ میں جاؤ گے. جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے، وہاں پر حساب ہونا ہے. کسی کے بارے میں بھی گارنٹی نہیں ہے. بہت سارے مسلمان ہیں، بڑے بڑے نیک لوگ بھی گزرے لیکن مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، کفر پر آ گئے، مال کی لالچ، دولت کی لالچ، حکومت کی لالچ، اور خاتمہ کفر پر ہو گیا. ایسے ایسے لوگ بھی غیر مسلم تھے، مرنے سے چند لمحے پہلے کلمہ نصیب ہو گیا، وہ جنت پہ جائیں گے. اس لیے دنیا میں کہہ دینا کہ میں پکا جنتی ہوں، تو بھی جنتی ہے، اس طرح ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ہمارے آقا کو اختیار ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. اور یہ 10 صحابہ کرام جن کے نام یہ باہر مسجد میں بھی لکھوا رکھے ہیں، ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں. عشرہ عربی کا لفظ ہے جس کا معنی ہوتا ہے 10، اور مبشرہ کا معنی ہوتا ہے جس کو خوشخبری دی گئی ہو. تو یہ 10 صحابہ کرام، یہ باہر ذہن میں دیوار کے اوپر یہ نام لکھے ہوئے، ان کو پڑھیں کہ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں ہی بشارت دے دی تھی کہ اے فلاں صحابی تم جنت میں جاؤ گے، اے فلاں صحابی تم جنت میں جاؤ گے. 10 صحابہ کرام کے نام لکھ کر ان میں سے 4 خلفائے راشدین بھی شامل ہیں. تو یہ 10 صحابہ کرام وہ خوش نصیب صحابی ہیں جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی بتا دیا تھا تم جنت میں جاؤ گے. یہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور اس کے ساتھ ان صحابہ کرام کی شان بھی ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، ان کا خاتمہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے پر ہوگا، جنت میں جائیں گے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ محبت کرنے والے صحابہ کرام دنیا میں ہی بشارت پا لیتے ہیں، دنیا کے اندر ہی ان کو جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں، مال تجارت لے کر دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے. تو ملک شام کی طرف آپ کا سفر تھا. رات کو خواب دیکھتے ہیں، خواب کے اندر کیا دیکھا کہ ایک چاند ہے جو آپ کی گود میں آیا ہے. بہت زیادہ روشنی اور چاند آپ کی گود میں آ جانا، یہ منفرد سا خواب تھا. تو راستے میں تھے، سفر میں تھے، ملک شام کی طرف سفر تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی وہاں پر ایک راہب تھا. موجودہ دور میں رہبانیت سے منع کیا گیا ہے. راہب ہوتا ہے جو بالکل دنیا سے جدا ہو جاتا ہے، اللہ کے طلاق ہو جاتا ہے. اور دور میں جو لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں، پہاڑوں میں یا الگ تلاق ہو کر اپنی زندگی بسر کرتے تھے، دنیا کو بالکل چھوڑ دیتے تھے، تو انہیں راہب کہا جاتا تھا. تو جو بندہ یہ عمل کرتا تھا، یہ عمل جو ہے رہبانیت کہلاتا ہے. تو دین اسلام کے اندر رہبانیت سے منع کیا گیا ہے کہ آج کل کو بندہ کہ ہر طرف گناہ ہے جی، ہر طرف برائیاں ہیں، لہذا چلو چھوڑو جی، الگ چلے جاتے ہیں کہیں پہاڑ میں، الگ چلے جاتے ہیں کسی ریگستان میں، وہاں سے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ اللہ کریں گے، وہاں کوئی تھوڑا بہت کما کے ذکر اذکار کرتے رہیں گے. اس سے منع کیا گیا ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ نے معاشرے کے اندر ہی زندگی بسر کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ رہنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہنا ہے، خاندان میں رہنا ہے، کاروبار بھی کرنا ہے، دکان بھی چلانی ہے، جانور ہیں تو جانوروں کو بھی چلانا ہے، جو بھی رزق کا معاش کا ذریعہ ہے اس کے ذریعے رزق بھی حاصل کرنا ہے، اور اپنے آپ کو برائیوں سے بھی بچانا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچانا ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہب کے پاس تشریف لے گئے اور اسے کہا کہ میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، ایک چاند ہے میری گود میں آ گیا ہے. اس راہب نے کہا کہاں سے ہو؟
تو آپ نے آگے سے فرمایا کہ میں مکہ المکرمہ سے ہوں۔ راہب نے پوچھا قبیلہ کون سا ہے؟ آپ نے آگے سے عرض کیا قریش قبیلہ سے ہوں۔ اس راہب نے اس خواب کی تعبیر یہ بیان کی کہ ان قریب تمہارے اس علاقے کے اندر ایک نبی آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، تم دنیا میں ان کے وزیر ہوگے، اور جب وہ وصال میں آ جائیں گے تو ان کے وصال میں آ جانے کے بعد تم ان کے خلیفہ بنو گے۔ یہ ایک راہب نے پہلے ہی بتا دیا تھا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا، ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا۔ اس وقت راہب نے وہ راستے میں جو راہ ملا تھا اس خواب کی تعبیر بتا دی تھی۔ بعد میں آپ واپس آ گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تو جب کلمہ پڑھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی ہونے کی دلیل کون سی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں تو کوئی دلیل بھی ہونی چاہیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواب جو تو نے شام میں دیکھا تھا وہ میرے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عظمت و شان والے ہیں کہ وہ جو خواب آیا تھا اس خواب کا بھی علم رکھتے ہیں کہ کیا خواب تھا، کس نے دیکھا ہے، کس نے تعبیر بیان کی ہے۔ اور آج جب وہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا تو ان کو فرمایا جا رہا اللہ کی رائے تبھی شام، وہ خواب جو تو نے ملک شام کے اندر دیکھا تھا وہی میری نبی ہونے کی دلیل ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شان رکھنے والے آقا ہیں، اور آپ کے ساتھ جو نسبت رکھنے والے پھر صحابہ کرام ہیں وہ بھی پھر عرفہ والا شان والے بن جاتے ہیں۔ کفار مکہ معراج کی صبح، جس رات آپ کو معراج ہوئی 27 رجب کو، تو اگلی صبح جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کس طرح میں نے مسجد اقصیٰ تک میں نے سیر کی ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر وہاں سے پہلے آسمان تک، پھر اسی طرح ساتویں تک، پھر سدرۃ المنتہیٰ اور لامکان تک، اور پھر عرش تک، رب سے ملاقات، پھر جنت اور دوزخ کے مشاہدات، یہ سارا منظر بیان کیا تو کفار حضرت ابوبکر صدیق کے پاس چلے گئے اور دروازہ دستک دی اور جا کر کہنے لگے کہ آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں تھوڑے سے ٹائم کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا ہوں، وہاں سے پھر پہلے آسمان تک، پھر دوسرے تک، اور یہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا جو فاصلہ ہے 500 سال کا ہے، پھر دوسرے سے تیسرے، پھر اسی طرح 7واں، پھر اس کے اوپر یہ سارا سفر۔ اور وہ جو اگر واقعہ میں لایا جائے نماز والا جو 50 نمازوں والا تھا وہ تو بہت سارے چکر بن جاتے ہیں، وہ تو بہت مرتبہ آنا اور جانا بن جاتا ہے، 9 چکر وہ بنتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پاس آنا، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا، پھر 5 نمازیں کام، پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بھی حساب لگایا جائے تو بہت بڑا عرصہ بن جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سارا معاملہ، یہ سارا منظر اس وقت جب بیان کیا گیا، اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے اور آپ کا مقام و مرتبہ بیان کیا، بہت ساری حدیث ہیں، تو ایک ایک کر کے ان احادیث کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات کا وقت ہے اور چاند چمک رہا ہے، تو چاند کی جو چاندنی ہے بہت زیادہ ہے، اسی طرح ستارے ہیں، یہ سارا روشن منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملاحظہ فرما رہی ہیں۔ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امتیوں میں سے کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ یہ سوال ہی کتنا مشکل ہے، کوئی بھی سوال کا جواب تبھی دے سکتا ہے جب وہ دونوں طرف سے ان چیزوں کو گن لے گا۔ سوال دوبارہ سماعت فرما لیں کہ کیا آپ کے امتیوں میں سے کسی کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں؟ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے یہ کلام نہیں فرمایا، آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ پہلے تو آسمان کے ستارے گننے پڑیں گے، پھر جو بندے کی نیکی ہوتی ہے وہ بندہ خود نہیں بتا سکتا میری نیکیاں کتنی ہیں۔ ہم سب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، نماز بھی پڑھتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، اچھے کام بھی کرتے ہیں، تو کوئی بندہ بھی اپنی
اپنی نیکیاں نہیں بتا سکتا کہ میری نیکیاں کتنی ہزار ہیں، لاکھ ہیں، کروڑ ہیں، اپنی نیکیاں بندے کو نہیں پتا۔ اور جو دوسری سائڈ ہے آسمان کے ستاروں والی، وہ بھی نہیں پتا، وہ جب ستارے میں نظر آتے ہیں صرف، اگر روشنی زیادہ ہو تو تھوڑے نظر آتے ہیں، اور اگر روشنی کم ہو تو زیادہ نظر آتے ہیں۔ لیکن وہ جو بہت سارے نوری سال دور ہونے کی وجہ سے وہ جو پوشیدہ ستارے ہیں، وہ ابھی بھی سائنسدان دعویٰ نہیں کر سکتے گنتی میں کہ اتنے ستارے ہیں۔ تو وہ دور تھا جس کے اندر ٹیکنالوجی بھی اتنی عام نہیں تھی، اور اس طرح کے کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ یہ آسمان کے ستارے گن کے بتا دیا جائے کتنے ہیں، اور دور ہونے کی وجہ سے بہت سارے ستارے نظر بھی نہیں آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر نہیں لگائی، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہی آئے گی پھر بتاؤں گا، یا یہ مشکل سوال ہے یا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، پھر بندے کی نیکی ہے وہ تو اس کے ذاتی ہوتی ہیں، کوئی گھر کے اندر نیکی کر رہا ہے، کوئی سامنے کر رہا ہے، کوئی پوشیدہ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا، ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ سوال کا جواب ارشاد فرما دیا، تو سوال کا جواب تب لیا جا سکتا ہے جب آسمان کے ستاروں کا بھی علم ہو اور اپنے امتیوں میں سے ہر ایک امتی کی نیکیوں کا بھی علم ہو۔ یہاں پر سارے بیٹھے ہیں تو کوئی بندہ کہے ہاں جی ان سب میں سب سے زیادہ نیکیاں کس کی ہیں، تو بندہ تو نہیں جواب دے سکے گا اس وقت تک جب تک ہر ایک کی نیکیوں کا نہ پتا ہو۔ اس سے یہ پتا چلا حضرت عمر کی نیکیوں کو زیادہ بیان کرنا اور یہ بیان کرنا کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ باقی ہر ایک امتی کی نیکیوں سے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باخبر ہیں، ان نیکیوں سے بھی باخبر ہیں، ان کے بارے میں بھی پتا ہے کہ کس کی کتنی نیکیاں ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ فَأَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ، حضرت ابو بکر صدیق کی نیکیاں کدھر گئیں؟ وہ آپ کے ساتھ رہے، مال خرچ کیا، اور اسی طرح غار ثور میں آپ کے ساتھ رہے، ان کی نیکیاں کدھر گئیں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ایک نیکی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیوں کے برابر ہے، ان کا اتنا کمال ہے۔ اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں اس نیکی سے مراد وہ غار والی نیکی مراد ہے، کہ وہ جو غار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھ رہے اور وہاں پر مشکل وقت گزارا، کفار پیچھا کر رہے ہیں، 100 اونٹ کا انعام رکھا گیا ہے اور ہر لمحے آپ کی جان کا خطرہ ہے، وہ نیکی ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ اب یہاں دیکھ لیں آسمان کے ستارے ابھی تک گنے نہیں جا سکے، اتنے زیادہ ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حضرت عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اور دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی یہ شان بیان کی جا رہی ہے کہ آپ کی ایک نیکی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ جب وہ کفار جب آپ کو یہ بتانے کے لیے آئے اور اپنے ساتھ ملانے کے لیے آئے، کس طرح آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے، کیونکہ جب مخالفین ہوتے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے بندے ساتھ ملا لیے جائیں، تو ان کو پتا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے ہیں، جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، تو لہذا اب ان کو مخالف کرتے ہیں، تو لہذا وہ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے اور آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ کے دوست نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا ہوں، پھر وہاں سے پہلے آسمان دوسرے آسمان، اسی طرح بہت لمبا سفر ہے، یہ سارا کیا ہے اور اس کے بعد واپس بھی آ گیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کفار سے پوچھا کہ بتاؤ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے؟ کفار نے کہا ہاں یہ آپ کے آقا نے، امام الانبیاء نے فرمایا ہے کہ اس طرح تھوڑے سے ٹائم کے اندر یہ سارا سفر کیا بھی ہے اور معراج کی رات واپس بھی آ گئے ہیں، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے ہیں، پہلے آسمان دوسرے تیسرے ساتویں تک اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا تک، عرش تک، یہ سارا سفر انہوں نے کیا ہے اور تھوڑے سے ٹائم میں، رات کے تھوڑے سے حصے میں، اور پھر واپس بھی آ گئے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے محبت بڑا جواب ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا انی لأصدقہ بأبعد ذالک، اگر میرے محبوب نے فرمایا ہے تو اس سے بڑھ کر بھی اگر کوئی بات کریں گے تو میں اس کی بھی تصدیق کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارے آقا نے اگر یہ فرمایا ہے نا کہ میں یہاں سے وہاں
تک گیا ہوں، اگر میرے آقا نے فرمایا ہے، اگر میرے رسول نے یہ فرمایا ہے، تو اس سے بڑھ کر بھی اگر وہ بات کہیں گے تو میں اس بات کی تصدیق کروں گا، میں ان کی بات کو مان لوں گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ شان والے رسول ہیں، اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والے یہ صحابہ کرام، یہ بھی مقام و مرتبہ رکھنے والے رسول ہیں کہ حب رسول میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، حتیٰ کہ اولاد تک کی۔ غزوہ بدر آپ نے متعدد بار سنا ہے، بہت تھوڑے سے مسلمان تھے، 313 بیان کیے جاتے ہیں، اور دوسری طرف تعداد 3 گنا زیادہ ہے، ان کے پاس ہر چیز ہتھیار موجود ہیں، اور گھوڑے، اونٹ اور نیزے اور تلواریں موجود ہیں، اور دوسری طرف مسلمانوں کے پاس ایسے ایسے صحابہ کرام بھی تھے کہ 2 کپڑے بھی نہیں تھے، ایک کپڑے کے ساتھ بھی جو تہمت ہوتا ہے، ایک کپڑے کے ساتھ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے کہ ہاں جی کفار کے ساتھ جنگ کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابہ کرام جب غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تو غزوہ بدر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کی طرف لڑ رہے ہیں، اور جو بیٹا عبد الرحمن ہے وہ کافروں کی طرف سے لڑ رہا ہے، ابو جہل کے ساتھ ہے، باپ ہے مسلمانوں کی طرف اور بیٹا ہے کافروں کی طرف، آپس میں مقابلہ ہو رہا ہے، لڑائی ہوئی، ختم ہو گئی، مسلمانوں کو فتح ہو گئی۔ کافی عرصے کے بعد جب حضرت عبد الرحمن آپ کے بیٹے مسلمان ہو گئے، آپس میں ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، باتیں کر رہے تھے، تو بیٹا اپنے والد سے کہنے لگا کہ غزوہ بدر میں جب لڑائی ہو رہی تھی تو کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی زد میں آئے تو میں نے باپ سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا، کیا میرے والد ہیں تو لہذا میں نے تلوار کو ہٹا دیا اور آپ کا سر تن سے جدا نہیں کیا، اور میں نے اپنی تلوار آپ پر نہیں چلائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ محبت کرنے والے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیں، آپ نے ارشاد فرمایا تو نے تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اگر غزوہ بدر کے اندر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو میں تمہیں کبھی بھی بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑتا بلکہ گستاخ رسول سمجھ کر تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ یہ حب رسول ہے کہ جان کی پرواہ نہیں، مال کی پرواہ نہیں، اولاد کی پرواہ نہیں، کہ بیٹا اگر کافروں کے ساتھ ہے تو آپ کا عقیدہ ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو کبھی بھی تجھے بیٹا سمجھ کر میں تجھے نہ چھوڑتا۔ اور جب آپ کے وصال کا وقت آتا ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں، اور پاس بلا کر کہتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے تو میری جو چارپائی ہے میت والی، اس چارپائی کو روضہ رسول کے سامنے لے جانا، اور وہاں لے جا کر ایک اعلان کرنا ہے، ایک بارگاہ رسالت میں عرض کرنی ہے کہ یہ ابو بکر حاضر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں، اگر تو اندر سے جواب آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر اجازت نہ ملے تو مجھے جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ ایسا ہی ہوا، آپ کا وصال ہو گیا، آپ کی چارپائی صحابہ کرام روضہ رسول کے سامنے لے کر جاتے ہیں، حجرہ مبارک کا دروازہ بند تھا، آپ کی چارپائی باہر رکھی گئی، میت موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور گفتگو کرتے ہیں، اور ان 3 پہلے صحابہ کرام کے حوالے سے اور گفتگو کرتے ہیں، تو وہاں دیکھیں کتنی محبتیں موجود ہیں۔ یہاں پر حضرت علی جنازہ لے کے آ رہے ہیں، حضرت علی عرض کر رہے ہیں بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں، روضہ رسول کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر رہے ہیں، اور جو وصیت فرمائی وہ حضرت علی نے فرمائی، اور اس طرح کی اور بہت ساری محبت کی مثالیں ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضہ رسول کے سامنے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابو بکر حاضر ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے روضہ رسول کا دروازہ کسی بندے نے نہیں کھولا، کسی گھر کے فرد نے نہیں کھولا، کسی صحابی نے نہیں کھولا، بلکہ وہ روضہ رسول کا دروازہ اس عرض کرنے کے بعد خود بخود کھلتا ہے اور قبر انور سے آواز آتی ہے۔ آج بھی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر قبر انور سے آواز آتی ہے، اور وہ کیا جملہ تھا، ادخل الحبیب الی الحبیب، کہ میرے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، اس لیے کہ دوست کا مشتاق ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی آپ اپنے غلاموں پر نظر رکھے ہوئے ہیں،
اپنے غلاموں کے احوال سے واقف ہیں تو غیب سے وہ قبر انور سے آواز آتی ہے دوست کو دوست کے پاس لے آؤ، قبر انور سے آواز آتی ہے۔ تو یہ روضہ رسول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابی کا ہونا یہ بھی بڑے شرف کی بات ہے۔ اور ادھر نعوذ باللہ من ذالک ایسے ایسے جملے بولے جاتے ہیں جو زبان پر نہیں لائے جا سکتے۔ کیوں اپنی آخرت ایسے لوگ خراب کرتے ہیں؟ کیوں اپنے قبر و حشر کے معاملات اپنے خراب کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے صحابی کو خود فرما رہے ہیں انہیں اندر لے آؤ، دوست کو دوست کے پاس لے آؤ۔ اور یہ نعوذ باللہ من ذالک ایسے ایسے جملے کچھ لوگ بولتے ہیں ان صحابہ کرام کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت عطا فرمائے اور ان صحابہ کرام کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کی اطاعت میں بھی ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔